السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 189، 190، 191، 192، 193، 194 اور 195 یہ 7 آیات کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ یہ آیات آپس میں انٹر لنک ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ حقائق، کچھ قابل غور چیزیں۔ اس وقت اقوام متحدہ کے حالیہ تخمینے کے مطابق دنیا کی کل آبادی 8.3 ارب کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس کو ارب کو آپ بلین کہہ لیں۔ اس میں سے ہندو مت، بدھ مت، جین مت اور دیگر جو شرکیہ اور بت پرست مذاہب کے پیروکاروں کی مجموعی تعداد وہ بنتی ہے 1.8 ارب سے لے کے 1.9 ارب کے قریب، اور یہ دنیا کی آبادی کا تقریباً 22 یا 23% بنتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد ہے یہ بت پرستوں کی۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں بڑے بڑے قابل لوگ بھی ہوں گے اور ہیں، ٹیچر ہوں گے، یعنی استاد ہوں گے، پروفیسرز ہوں گے، بڑے بڑے علوم کے ماہرین ہوں گے، ڈاکٹرز ہوں گے، انجینئرز ہوں گے، دانشور لوگ ہوں گے، ادیب ہوں گے، شاعر ہوں گے، سائنٹسٹ ہوں گے، بہت سارے شعبوں سے متعلق لوگ ہوں گے جہاں پر عقل و دانش کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اس میں بہت آگے بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ پسماندہ ہیں، انہی قوموں کے لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے بھی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو مذہب ہے یہ ایسی کوئی چیز ہے کہ اس کے اندر یا مذہب کے معاملے میں انسانوں کی عقل بالکل بند ہو جاتی ہے اور وہ کچھ سوچنے سمجھنے سے عاری ہو جاتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی وہ پوجا کرنے لگ جاتے ہیں یا پوجا کر رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت، اب تو ظاہر ہے وہ انڈسٹریز میں تیار ہوتے ہوں گے جو بت، ان کے جو میٹلز کے دھاتوں کے بت ہیں، اس میں قیمتی دھاتیں بھی ہیں، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، اس طرح بہت ساری قیمتی دھاتوں کے، اور اس کے اندر پھر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے۔ تو یہ پوری ایک ظاہر ان کو بنانے والی بھی تو انڈسٹری ہوگی نا۔ تو کیا یہ لوگ بیوقوف ہیں کہ خود ہی دھاتوں کو مجسموں میں کنورٹ کر کے اور پھر ان کو پوجتے ہیں اپنے سامنے رکھ کے؟ تو یہ کیا چیز ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کوئی عقل مند انسان تو ان کو سجدہ نہیں کرے گا، ان سے مرادیں نہیں مانگے گا، ان کو مشکل کشا نہیں مانے گا۔ تو آخر مذہب کے معاملے میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں، یہ حقائق جاننے کے باوجود وہ انہی چیزوں کو، بے جان مجسموں کو وہ اپنا خدا مان رہے ہیں، ان کے آگے جھک رہے ہیں، ان سے مرادیں مانگ رہے ہیں، ان کو اپنی مدد کے لیے پکار رہے ہیں؟ تو آخر کیا چیز ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ نہیں سوچا تو اب سوچئے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ پتہ ہے کہ یہ بے جان ہے، کچھ نہیں دے سکتی یہ چیزیں، پھر بھی ان کو اپنا خدا مان رہے ہیں، ان سے مرادیں مانگ رہے ہیں، منتیں مرادیں ان سے پوری کر رہے ہیں؟ تو آخر کیا چیز ہے یہ بڑی قابل غور چیز ہے۔ دیکھیں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی بت ہیں نا، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ دھاتوں کے بنے ہوئے میٹیریل باڈی ہیں، لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ان کو انہوں نے شبیہوں کے طور پر بنایا ہوتا ہے۔ اصل میں وہ ان کے کوئی بزرگ ہستیاں تھیں، کوئی بھی مسلک ہے، یہ مذہب ہے، ہم مسلمانوں کے اوپر تو بعد میں آئیں گے نا، اس میں وہ بھی شامل ہیں۔ یعنی یہ تو وہ تعداد ہے نا جو صریحاً ہم کہتے ہیں کہ یہ جی بت پرست ہیں۔ ہم تو اپنے آپ کو بت پرست نہیں کہتے، نہ ہم اپنے آپ کو پتھروں کی پوجا کرنے والا کہتے ہیں۔ یہ تو وہ تعداد ہے جو آپ ٹیلی کر سکتے ہیں گوگل سے، چیٹ جی پی ٹی سے، جو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو رجسٹرڈ ہے نا، یوں سمجھ لیں بت پرست۔ لیکن جو مسلم ہیں اور مسلمانوں کی جو میجورٹی ہے، جو اپنے آپ کو موحد کہتی ہے،
وہ جو میجورٹی ہے وہ بھی تو کسی نہ کسی شکل میں اسی چیزوں کی وہ پوجا کر رہی ہے، کسی نہ کسی شکل میں. جیسی حجر اسود ہے وہ اس کو چوم رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو حجر، ان کا عقیدہ ہے کہ حجر اسود جو ہے وہ سفید تھا، تو اس کے بعد اب وہ کالا ہو گیا ہے. کیوں کالا ہو گیا؟ کہ وہاں پر جو حاجی اس کو بوسہ دیتے ہیں تو اس کے وہ ہونٹوں سے، ظاہر ہونٹ لگتے ہیں نا، اس کو ٹچ کرتے ہیں، تو ان کے گناہوں کو وہ چوس چوس کر کالا ہو گیا. کبھی سوچیے گا اس کے اوپر غور سے. یعنی جو بت پرست اقوام ہے نا، ان کے اوپر تو اعتراض آپ بعد میں کریں نا. ان کے اوپر، ہندوؤں کے اوپر اعتراض تو بعد میں کریں کہ وہ گاؤں موتر پیتے ہیں، گائے کا پیشاب پیتے ہیں. پہلے تو خود دیکھیں نا کہ یہ اونٹ کا پیشاب پیتے ہیں اور ثواب سمجھ کے پیتے ہیں اور اپنی صحت اور شفا کے لیے پیتے ہیں. پہلے تو آپ اپنے گریبان میں منہ جھانکیں نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہم نے تعداد وہ بتائی ہے جو واقعی جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بت پرست ہیں. جو ہماری میجورٹی بت پرستی کر رہی ہے، کوئی بازار، کوئی محلہ، کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے. کوئی شہراء پر بھی جا رہے ہوں تو دائیں بائیں کوئی نہ کوئی آپ کو مزار نظر آ جائے گا جہاں پر وہ ماتھا ٹیک رہے ہیں، مرادیں مانگ رہے ہیں، وہاں پر وہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے، تو چوکٹوں کے اوپر سجدے ہو رہے ہیں اور ان کے آگے آہوزاری ہو رہی ہے، ان کو مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے، مشکل کشا سمجھ کر، حاجت روا سمجھ کر، اللہ کے پیارے سمجھ کر ان سے وہ عرضیاں پیش کر رہے ہیں اور ان سے مرادیں پوری کروا رہے ہیں. یہ چیزیں ہیں نا مسلمانوں کے اندر. ابھی تو ہم نے وہ تعداد نہیں ڈالی اس کے اندر. آخر یہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ بیسیکلی یہ جتنے بھی بت ہیں یا قبریں بھی تو بت کی قسم ہے نا. قبریں یہ ذرا لیٹی ہوئی ہوتی ہیں زمین کے اوپر، وہ زمین کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں بت. فرق اتنا ہی ہے. تو قبریں بھی بت کی ہی قسم ہے. تو یہ جو بت ہے نا، ایکچولی ان کی جو نسبت ہے نا، اس کی وجہ سے ان کو پکارا جا رہا ہوتا ہے. یہ جتنے بھی عربوں کے ہاں بت تھے نا، ودّم ولا سواعم ولا یغوث و یعوق و نصر، یہ 5 بڑے بت جو بتائے گئے ہیں، یہ ایکچولی پچھلی اقوام میں وہ صالحین بزرگ ہستیاں تھیں، ان کی شبیہوں کے طور پر وہ بت بنائے گئے تھے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں ان کا تصور کر کے، تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بت ہے نا، یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے. یہ تو مٹیریل باڈی ہیں، دھاتوں کے بنے ہوئے ہیں یا لکڑی کے بنے ہوئے ہیں یا سونا چاندی کے بنے ہوئے، پیتل کے بنے ہوئے، یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، بے جان مجسمے ہیں. لیکن یہ شبیہیں ہیں کن کی؟ ان اولیاء کی، ان صلحاء کی، ان نیک لوگ ہستیوں کی جو اللہ کے قریب تھے، جو مر گئے، فوت ہو گئے، وہ اللہ کے قریب تھے اور قبروں کے اندر وہ جا کے زندہ ہیں، دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، ہماری مرادیں سنتے ہیں، ہماری آہوزاری کو سنتے ہیں، ہماری مدد کو آتے ہیں. یہ عقائد دیے گئے ہیں. تو ان کا جو ایک کنکریٹ امیج ذہن میں لانے کے لیے وہ بت بنائے گئے ہیں ان کی شبیہوں کے طور پر کہ وہ ایسے تھے، ان کی ایسے شکلیں، تاکہ وہ جب سامنے رکھیں تو جو فوکس ہے وہ کہیں اور نہ ہو، بت کے اوپر فوکس ہو. تو بت کے پیچھے وہ ہستیاں ہیں جن کی وہ شبیہ ہیں. یہ چیز آپ نے سمجھ لی تو پھر آپ کو یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں نا، سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ ایکچولی قرآن کریم کیا کہتا ہے. پہلے ان بتوں کی یہ حقیقت آپ کے سامنے ہونی چاہیے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. اب ہم شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 189 سورۃ الاعراف کی. الفاظ ہیں: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا. وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون پائے. اب یہ ایک ابتدائی بات ہوگی، ظاہر دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے. اس کے بعد کیا یہ رہا ہے؟ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا
خفیفاً، پھر جب اس مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا تو وہ ایک ہلکے سے بوجھ کے ساتھ حاملہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد کیا یہ رہا ہے، فمرت بھی، پھر وہ اس حمل کو لیے چلتی پھرتی رہی۔ اب روٹین میں یہی ہوتا ہے نا، مرد اور عورت کا ملاپ اور آگے وہ بچے کی حمل کا ٹھہرنا اور بچے کی پیدائش۔ قرآن کریم نے اپنے ایک یعنی قانون کے طور پر یہ چیز بتائی، یہ اللہ کا قانون فطرت ہے، ایسے ہی انسانوں کی نسل پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کیا یہ رہا، فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، پھر جب وہ حمل بڑھنے سے بھاری ہو گئی تو ان دونوں نے اپنے رب سے دعا کی۔ کیا دعا کی، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اگر تو نے ہمیں اے اللہ اگر تو نے ہمیں صحیح و سالم اولاد دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، ہم ضرور تیرا شکر کریں گے۔ اب یہ ایک جوڑے کی بات ہوگی، یہ کوئی مخصوص جوڑا نہیں ہے، دنیا کا ہر جوڑا کوئی بھی جب پریگننسی ہوتی ہے نا تو ماں باپ کے اندر بڑا خدشہ ہوتا ہے، پتہ نہیں بچہ کیسے پیدا ہوگا، کوئی معذور نہ ہو، آنکھوں سے معذور نہ ہو، ہاتھ پاؤں سے معذور نہ ہو، دماغی اس کا توازن صحیح ہو، قد اس کا صحیح ہو، یہ چیزیں ہوتی ہیں نا ذہن کے اندر، خدشات ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں کہ وہ صحیح سالم ہو، بچہ ہو لیکن صحیح سالم ہو، یہ نہ ہو کہ وہ کوئی گونگا بہرا ہو، معذور ہو، عقلی طور پر وہ معذور ہو، ہاتھ پاؤں سے معذور ہو، کانا ہو، بہنگا ہو، سنتا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں ہیں نا، تو وہ یہ خدشات ہوتے ہیں، اس بنیاد پر وہ اللہ سے آرزو کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ ہمارا صحیح سالم ہو۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 190، فلما آتاہما صالحا، پھر جب اس نے ان دونوں کو صحیح و سالم اولاد دی، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو اس دی ہوئی عطا میں انہوں نے اس کے شریک ٹھہرا لیے۔ سمجھ آ رہی کہ جب بچہ پیدا ہونے والا تھا تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ صحیح سالم ہو، جب ہم نے صحیح سالم اولاد دے دی تو وہ کیا کرنے لگ جاتے ہیں، شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں اللہ کے۔ اس کے بعد اس آیت کا اختتام کیا یہ رہا کہ فتعالی اللہ عما یشرکون، حالانکہ جو شریک وہ ٹھہراتے ہیں ان سے اللہ بلند و برتر ہے۔ اب یہاں پر یہ جو اللہ کی عطا ہے اس میں ان کا جو شریک ٹھہرانا وہ اس سے کیا مراد ہے، ایکچولی وہ اس قسم کا ان کا عقیدہ رکھنا ہوتا ہے، عام طور پر وہ عقیدہ لوگ رکھتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے نا جو صحیح سالم پیدا ہو گیا ہے، یہ ہمارے فلاں بزرگ یا ہمارے فلاں پیر کی دعا سے یا اس کے صدقے سے ہمیں ملا ہے۔ عام طور پر یہ سنا ہوگا آپ نے، یہ کہتے ہیں یہ لوگ، یہی چیز کہتے ہیں نا، لیکن جب پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، جب پیدا ہو چکتا ہے بچہ صحیح سالم تو پھر وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں پیر کی عطا ہے، فلاں بزرگ کی دعا ہے، فلاں بزرگ کا صدقہ ہے، ہمارے پیر کا کرم ہے، تو اس بزرگ کے نام کی نظر و نیاز اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں یا ان کی نظر نیازیں اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بچے کی حفاظت کے لیے پھر ان سے وہ تویز لینے بھی چل پڑتی ہیں عورتیں، ان سے دم پھونک کرانے کے لیے، یہ سارے شرک اعمال وہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جب بچہ پیدا ہونے سے پہلے ان کا رویہ کیا تھا کہ وہ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ صحیح و سالم اولاد دینا۔ پیدا ہو گیا، اب کیا کرنا شروع کر دیا، قرآن بتا رہا ہے، شرک کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے گلوں میں تویز ڈالنے لگ جاتے ہیں، ان کو دم پھونک کروانے لگ جاتے ہیں، ان کی ایسے چوٹی بنوانے لگ جاتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے کہیں۔ تو بچے کا نام وہ بزرگوں کے نام کے اوپر رکھنا لگ جاتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے بچہ دیا ہے تو اس کے نام کے اوپر نام رکھ دیا، اور نہیں تو عام نام ہمارے دیکھ لیں، عبد النبی، عبد الرسول، غلام غوث، غوث بخش، عباد علی، عابد علی،
علی کی عبادت کرنے والا، غلام حسین، حسین کا غلام، غلام علی، علی کا غلام، اس طرح کے نام ہیں نا، بارش علی، علی کی بارش، تو پھر وہ نام بھی وہ شرکیہ رکھنے لگ جاتے. یہ کچھ کرتے ہیں، دینے والا اللہ ہے اس کو بھول جاتے ہیں، اور ان شرکی اعمال میں وہ اس کا ارتکاب کرنے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 191 الفاظ ہیں ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کوئی چیز پیدا ہی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں. یعنی جن کو یہ پکارتے ہیں، پکارنے لگ جاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، جن کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اولادیں دینے والے ہیں، ہمیں روزی دینے والے ہیں، ہماری مصیبتیں دور کرنے والے ہیں، ہماری مشکلات حل کرنے والے ہیں، ہمارے مشکل کشا ہیں، ہمارے حاجت روا ہیں، ہمارے مددگار ہیں، ہمارے اولیاء ہیں، تو وہ تو خود ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے، وہ تو خود اللہ کے سامنے بے بس ہے، تو ان کو وہ اپنا الہ بنا لیتے ہیں، ان کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں. تو یہاں پر سوالیہ انداز میں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ کیا تم ایسے لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیتے ہو جو خود اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے محتاج ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 192 وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، وہ نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. دیکھ لیا کس طرح قرآن واضح کر رہا ہے. بتوں کو تو ایک طرف رکھ دینا، وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا، وہ تو ہم ان کو بت پرست مانتے ہیں. ہم خود جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، تو دیکھیں تو صحیح قرآن کیا بات کر رہا ہے. رسول کو بھی اللہ کا شریک بنایا ہوا نا، اللہ کے نبی کو اللہ کا ہی شریک بنایا ہوا، اور نبی کو تو جنگ احد میں زخم بھی لگ گئے تھے، چوٹیں بھی آئی تھی. تو جن کو خود نقصان پہنچا ان کو خدا بنا لینا یا ان سے مرادیں سمجھنا کہ ہماری پوری ہوتی ہیں، کتنا شرکیہ عقیدہ ہے یہ. کبھی غور کریں آپ. علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا، ایک کہے گا نا کہ یا اللہ مدد، وہ کہیں گے یا رسول مدد، اور دوسرا وہ شیعہ کہے گا یا علی مدد. یہ چیزیں ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر، سلوگن بنے ہوئے ہیں، موٹر سائیکلوں کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر سٹیکر لگائے ہوئے ہیں یا رسول مدد کے یا علی مدد کے. لیکن ان کی صورتحال کیا تھی کہ نبی کی زبان سے پیچھے ہی لیکچر ہو چکا ہے نا کہ میں تو اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا، اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کا اختیار بھی اللہ کو ہے کہ وہ اسے دور کرے یا نہ کرے. اور ہم نے بتایا کہ جنگ احد میں رسول کی ٹانگ پر زخم آئے تھے، ان کے جو رخسار ہیں ان میں آہنی کڑیاں گھس گئی تھیں، جب نکالی تو خون کے فوارے ابل پڑے تھے. تو نقصان تو پہنچا، تو پھر وہ مشکل کشا کیسے ہو گئے، حاجت روا کیسے ہو گئے، مددگار کیسے ہو گئے، اور وہ بھی فوت ہونے کے بعد. اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کو کس قدر شیعہ وہ ناد علی کی تختیاں لکھ کے ان سے مدد مانگنے والی جو ناد علی دعائیں ہیں وہ اپنے گھروں کے دروازوں کے اوپر انہوں نے لٹکائی ہوتی ہیں. ناد علی کے تویز پہنے ہوتے ہیں، ناد علی کے وہ تسبیحوں ورد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کے دماغ میں یہ چیز نہیں آتی کہ جس کو ہم خدا بنائے کھڑے ہیں، جس کو ہم مدد کے لیے پکار رہے ہیں، وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکے. انہی کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے نا کہ ابن ملجم دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا تھا، اور جب وہ اندر مسجد میں داخل ہوئے ہیں صبح کی نماز کے لیے اور وہ بچ نہیں سکے. 2 یا 3 دن کے بعد ان کی جان جو ہے وہ چلی گئی، تو نہیں بچا سکے اپنے آپ کو. تو جو خود اپنے آپ کو نہ بچا سکے اس کو کہنا کہ وہ ہمارا مشکل کشا ہے، ہمارا حاجت روا ہے، یا علی مدد کہنا. تو اس کے غور کریں کہ کس طرح سے مذہب کے اندر انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور انسان شرک کرنے لگ جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی مخلوق
میں سے لوگوں کو اپنا حاجت روا مشکل کشا کہنے لگ جاتا ہے، وہ بھی ان کو جو فوت ہو چکے ہیں سینکڑوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے۔ آگے کیا یہ رہے آیت نمبر 193، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم اپنے شریکوں کو سیدھی راہ کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، یعنی ان میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے، جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے، جن سے تم منتیں اور مرادی پوری کرتے ہو، ان میں تو اتنی بھی عقل و فکر نہیں ہے، دانش نہیں ہے کہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ غلط ہے اور وہ تمہاری اس صحیح بات کی پیروی کرنے لگ جائیں، نہیں کریں گے۔ یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی، سواء علیکم، تمہارے لیے یکساں ہے، ایک جیسا ہی ہے، کیا ادعوتموہم ام انتم صامتون، خواہ اپنے ان شریکوں کو بلاؤ یا خاموش رہو، بات تو ایک جیسی ہے، بلانے سے کوئی انہوں نے جواب نہیں دے دینا، خاموش رہنے سے تو پھر انہوں نے کیا جواب دینا، تو وہاں سے تو تمہیں کوئی جواب نہیں آئے گا، بے جان ہے، وہ زندہ تھے لیکن وہ فوت ہو چکے ہوئے ہیں، جو زندہ تھے وہ بھی فوت ہو چکے ہوئے ہیں، قبروں میں جا چکے ہیں، مٹی میں جا چکے ہیں، منو مٹی کے نیچے، اور تم ان کے سینکڑوں سالوں کے بعد ان کو پکار رہے ہو، نہ وہ تمہاری بات سن سکتے ہیں نہ تمہاری بات کا جواب دے سکتے ہیں، تو تمہاری مشکل کشائی انہوں نے کیا کرنی؟ زندگی میں جب زندہ تھے وہ اپنی مشکل کشائی نہیں کر سکے۔ اب یہاں پر ایک چیز، یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ آگے سے وہ دیکھیں نا، جب انسان صحیح راستے سے ہٹ جاتا ہے نا تو پھر تنکوں کے سہارے لیتا ہے، لیم ایکسکیوز کرنے لگ جاتا ہے، جھوٹی قسم کی بہانے گڑنے لگ جاتا ہے، عجیب عجیب جواز تراشنے لگ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بتوں کے متعلق ہے، یہ آیت صرف بتوں کے متعلق نہیں ہے، بت بھی شامل ہیں۔ بتوں کی حقیقت ہم نے بتائی ہے کہ بیسیکلی وہ ہستیاں ہی تھیں جن کی وہ شبیہیں بنائی گئی تھیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں سے کچھ نہیں مانگ رہے، یہ تو ہم نے سامنے رکھے ہوئے ہیں ان کو فوکس کرنے کے لیے، تاکہ ہماری توجہ ان سے کہیں ہٹے نہ۔ سمجھ آ رہی؟ یہ چیزیں بڑی گہری، ان کو سمجھنا چاہیے، پھر بات سمجھ آئے گی۔ تو اس میں وہ بھی شامل ہیں جن کے وہ بت بنائے گئے، اور اس میں ہمارے جو مسلمان ہیں، جو اولیاء اللہ جن کو ہم نے خدائی درجہ دیا ہوا ہے، وہ بھی سارے شامل ہوں گے۔ قرآن افاقی کتاب ہے، یہ کوئی چند قوموں کو خطاب نہیں کر رہا، یہ چند لوگوں کو خطاب نہیں کرتا، اس کا خطاب افاقی ہوتا ہے، یہ تو سب کو گھیرے میں لیے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی خاص زمانے یا کسی خاص قوم کے افراد کی بات ہو رہی ہو، بالکل نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 194، اب اس میں بتائیں کہ یہ بت ہے، اس میں آپ غور سے سنیں آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، تو پھر بتائیں یہ بت ہیں جن کی بات ہو رہی ہے۔ کیا یہ رہا ہے آیت نمبر 194، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو تم جیسے ہی بندے ہیں۔ اب بتائیں یہ بت ہے؟ کہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے؟ جہاں پہ یہ سارا آیات جو ہیں یہ چل رہی ہیں، وہیں پہ اسی تناظر میں دیکھ لیں، کہیں علیحدہ جا کے بھی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی کہے کہ نہیں یہ تو فلاں کے لیے، بالکل نہیں، وہیں پہ یہ بات ہو رہی ہے آیت نمبر 194 میں کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو تم جیسے ہی بندے ہیں۔ تم جیسے بندے ہیں سے مراد، یہ تو پھر اعتراض لگا لیں گے نا اس کے اوپر بھی کہ دیکھو جی یہ ہمارے جیسے بندے کہہ رہے ہیں۔ بھائی بیالوجیکلی وہ کہہ رہا ہے، جسمانی طور پر، جسمانی نظام کے طور پر، تمہارے اعمال کے طور پر نہیں کہہ رہا۔ اعمال کے طور پر ظاہر ہے وہ بلند مرتبہ تھی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، کھانے پینے کے اعتبار سے، زندہ رہنے کے اعتبار سے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے، جسمانی طور پر، فزیکلی، میٹیریلی
وہ ہماری جیسے یا ہم انہی جیسے انسان ہیں. بیالوجیکلی تو کوئی فرق نہیں ہے. بیالوجی تو سب کی سیم ہے، چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں چاہے وہ عام لوگ ہوں. اس کے بعد کیا یہ رہا، فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو تو انہیں پکار کر دیکھو، پھر چاہیے کہ وہ تمہیں جواب بھی دیں. یہ چیلنج ہے اللہ کا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کیا ہے، فَادْعُوهُمْ انہیں پکار کر دیکھو، پکارو انہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ پھر وہ تمہیں جواب بھی دیں. تو یہ ذرا کر کے تو دیکھیں، بلائیں پکاریں اپنی مدد کے لیے، ان کی قبروں کے اوپر کھڑے ہو کر بھی یہ کام کریں، اور آگے دیکھیں وہ جواب دیتے ہیں. کس طرح سمجھاتا ہے. کیا اب بھی یہ کہنا کہ قرآن مبہم ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے، غیر واضح باتیں کرتا ہے، ان کی وضاحت کے لیے روایتوں کی ضرورت ہے؟ کہیں کوئی محسوس ہوتی ہے آپ کو بات کہ قرآن اپنی بات کی وضاحت نہیں کر رہا؟ اس کو سمجھنے کے لیے کسی روایتوں کی ضرورت ہے. اس کے بعد آیت نمبر 195، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں؟ اس کے بعد ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں؟ اور آگے ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں؟ جن کو وہ بت بناتے ہیں ان کے کان بھی ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو بت ہے. ہم نے پچھلی ایسے بتایا نا، قرآن کریم یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے تو اس کو بھی انہوں نے یعنی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تاکہ بات کو نا مبہم بنا دیا جائے. قرآن کریم بات کو مبہم نہیں ہونے دیتا. پیچھے کہا کہ تمہارے ہی جیسے ہیں، بیالوجیکلی جیسے تم انسان ہو وہ بھی ایسے ہی تھے. یہاں پر بات ہو رہی ہے جب ان کی ڈیتھ ہو گئی، اب نہ ان کے ہاتھ کام کر سکتے ہیں، نہ ان کی آنکھیں کام کر سکتی ہیں، نہ ان کے کان کام کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں. نہ پاؤں سے چل سکتے ہیں، نہ ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑ سکتے ہیں، نہ ہاتھوں سے تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ ان کی آنکھیں ہیں تمہیں دیکھ سکیں، نہ ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں. تم مردہ ہو گئے. اس کے بعد پھر آگے نبی سے خطاب کر کے بات کہی جا رہی، قُلِ ادْعُوكُمْ شُرَكَاءَكُمْ، اے رسول کہہ دے، ان سے کہہ دے کہ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ذرا بلاؤ ان کو. اور آگے ثُمَّ كِيدُونَ، پھر میرے خلاف جو تدبیر کر سکتے ہو کرو. اس کے بعد آیت کے اختتام میں فَلَا تُنْظِرُونَ، اور مجھے ذرا مہلت نہ دو، مجھے کوئی مہلت نہ دو. اپنے بلاؤ شریکوں کو جن کو تم نے اللہ کے مقابلے میں شریک بنایا ہوا ہے، اور مجھے کسی قسم کی کوئی مہلت بھی نہ دو، اور جو میرے خلاف تدبیر کر سکتے ہو کر لو. یہ بھی چیلنج تھا ان مشرکوں کو، نبی کی زبانی. آج اس قرآن کی زبانی آج بھی مشرکوں کو چیلنج ہے. کچھ نہیں کر سکتے، تنکوں کے سہارے ہیں. اور اس کے اوپر آپ یہ دیکھ لیں کتنے شرکیہ کام کر رہے ہیں، شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں. یہ جو شریک ہے نا، ان سے مراد کون ہے؟ وہی ہستی ہیں جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، خواہ وہ زندہ ہوں یا مرے ہوئے ہوں. پچھلی آیت میں واضح کر دیا ہوا ہے نا کہ وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو تمہاری جیسے بندے ہیں. ایک آخری پیغام اگر بات سمجھ آ جائے، شرک کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ بغاوت کی، سرکشی اور بغاوت کی.
اور بغاوت جو ہے کسی بھی قوم کے ہاں کسی بھی زمانے میں قابل معافی نہیں ہوتی، تو یہ قابل معافی نہیں ہے، اس لیے شرک سے باز آ جانا چاہیے۔ جیسے ہی احساس ہو فوراً شرک سے توبہ کر لینی چاہیے اور اللہ کی وحدانیت کو، اس کی توحید کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔